ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في عظمت حبيبنا سيدنا وسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگ آج شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنی توفیق اور فضل سے آج ہمیں ایک ایسی محفل عطا فرمائی ہے کہ یہ اس دور کے حساب سے جو ضرورتیں ہیں محفل کی، وہ ضرورتیں اس محفل کی جو تھی، جیسے مائک ہے، پنڈال ہے، اسٹیج ہے، تو وہ اس دور کے مطابق لگی ہے. پر جب آج محفل لگی ہے جس مقصد کے لیے، جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے. 1400 سال پہلے مدینے میں لگ چکی تھی. اس زمانے کے حساب سے وہ تھی، اس زمانے کے مطابق یہ ہے. آپ میں سے کوئی کہے کہ تب ٹینٹ کہاں تھا، مائک کہاں تھا، تو مائک اور ٹینٹ کو چھوڑیے، جذبات تو اسی جذبات سے ملتے جلتے ہیں. تو جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آج کسی کی تقریر ہمیں نہیں سننی، جو سننی ہے وہ سنیں گے، لیکن آج خاص تقریروں کے لیے یہ منڈپ اور اسٹیج اور علماء جمع نہیں ہوئے. آج اتنے سالوں تک جو تقریریں آپ نے سنی ہیں، انہوں نے اثر کتنا کیا ہے، اس کے لیے آج دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ بھی آج ہمیں ایک مقصد جامعہ فیضان جیلاں و حافظ ملت ویلفیئر ٹرسٹ سے جو جامعہ بننے جا رہا ہے، جس نام سے یہ ٹرسٹ برسوں سے یہاں کام کر رہا ہے، اسی نام سے جامعہ تیار ہو رہا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس جامعہ کے لیے جو نام جامعہ میں دیے گئے فیضان جیلاں و حافظ ملت، تو حضرت غوث العظم دستگیر کے نام سے فیضان جیلاں اور برچونی شریف کے بزرگوں کی نسبت سے حافظ ملت. دو عظیم سنگم ساتھ میں ہے. ہم واسطہ رکھتے ہیں غوث العظم کی بھی بارگاہ سے، اور ہمارا دلی اور روحانی تعلق ہے برچونی شریف کے بزرگوں سے. میں نے کئی دن پہلے اسی کلرہ کی مجلس میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اتنے جو بیٹھے ہیں ایمان والے ہی ہیں بھئی، اتنے ہم بیٹھے ہیں ایمان والے ہی ہیں نا. اب فرمایا ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، جو کہ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ مختار ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ اوروں کی مدد فرماتا ہے. لیکن فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، معنی یہ ہے کہ جب جس وقت بھی دین کو ضرورت پڑے اور کوئی مومن اگر دین کی مدد کرے تو سمجھ لو اس نے اللہ کی مدد فرمائی. فرمایا اگر تم دین خداوندی کی زمین پر مدد کرو گے. اچھا، ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ دین تو غالب ہو کر ہی رہے گا. جو دین پاک مصطفیٰ ہے وہ تو یوں ہی رہے گا، چلے گا اور غالب رہے گا. مثلا جو کام لے کر حضرت پیر صاحب قبلہ یہاں پر فلودی میں جو ایک عظیم پروجیکٹ ہمیں دے رہے ہیں، یہ تو ہوگا، بنے گا انشاءاللہ العزیز. لیکن قرآن فرماتا ہے مسلمانوں، تم مومن ہو تو چانس اپنے ہاتھوں سے جانے مت دو. اور میں نے کہا تھا یہ گولڈن چانس ہے ہمارے لیے، آپ ہاتھوں سے جانے نہ دو. قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین کی مدد کرو گے تو بدلے میں اللہ تمہیں دو چیزیں عطا فرمائے. تم نے مدد کی ہے، اگر دولت ہے تو دولت کے ذریعے، وقت ہے تو وقت دے کر، عقل ہے تو عقل دے کر، جس کی جیسی کیپیسٹی وہ اس کے مطابق دین پاک متین کی مدد کرے. قرآن فرماتا ہے تم دین کی مدد جس اینگل سے اور جس چھیتر سے مدد کرو گے، بدلے میں اللہ تمہیں دو چیزیں عطا فرمائے گا. ایک، اللہ تعالیٰ تمہاری اس دنیا میں تمہاری مدد فرمائے گا. تو مدد کا بدلہ مدد ہو گیا.
تم نے دین کی مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد فرما دی، وہ اپنے فضل سے مدد فرمایا۔ ایک بات تو مدد کے بدلے مدد ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے وہ یثبت اقدامکم، اور جس زمین کے خطے پر تم رہتے ہو۔ ابھی حضرت مولانا مفتی خالد ایوب صاحب آپ کو بات سمجھا رہے تھے کہ حالات اتنے تیزی سے بدلے ہیں کہ ٹوپی داڑھی دیکھتے ہیں تو تھوڑا شک کی نظر سے ہمیں دیکھا جاتا ہے، لیکن ہاں یہ بات حق ہے، قرآن فرماتا ہے تم دین کی مدد کرو، زمانے کے بدلتے حالات نہ دیکھو، تند ہواؤں کو نہ دیکھو، موسم کے بدلاؤ کو نہ دیکھو، لوگوں کی فکر و سوچ کو نہ دیکھو، لوگ ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں، ٹوپی پہنے کہ نہ پہنے، اتارے کہ نہ اتارے، ان چیزوں کو مت دیکھو، تم میرے رسول کے دین کی مدد میں آگے بڑھتے رہو۔ جس زمین کے خطے پر ظالم ترش نگاہیں تمہیں اکھاڑنے کے لیے سوچتی ہوں گی، رب کہتا ہے تم دین کی مدد کرو، خدا اس زمین پر تمہارے قدموں کو جمع دے۔ واہ 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 واہ، ہم دین کی مدد کریں، آٹومیٹکلی سوچ بدل جائے گی۔ پورے بھارت نہیں، پوری دنیا کی اگر سوچ یہ ہو کہ ٹوپی داڑھی دیکھ کے اگر ہمیں تھوڑی نفرت کی نگاہ سے جو بھی دیکھتا ہو اللہ اسے بھی ہدایت دے۔ قرآن کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے رسول کے دین کے وفادار بن جاؤ۔ یہ زمین کیا چیز ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہمارے قدم زمین پہ جم جائیں گے۔ اور اس کے لیے حضرت پیر صاحب قبلہ نے اور پوری ٹیم نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ابھی ہم سن رہے تھے نا، شادیوں میں ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں، میتوں کے کھانے وغیرہ جو بھی یہاں سسٹم ہو اس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، تو وہ کمپٹیشن منع ہے، اور یہاں والا کمپٹیشن ثواب کا باعث بنے گا۔ ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ حضرت فاروق اعظم نے تبوک کے یہ ایسی پہلا موقع تھا کہ حضور بتا کر فنڈنگ جمع کر رہے ہیں کہ فلاں جنگ کے لیے جانا ہے، فنڈنگ جمع کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم، اس وقت فاروق اعظم کے تجارتی قافلوں سے آمدنی اچھی تھی، تو مالی لحاظ سے فاروق اعظم ٹاپ پر تھے، اس وقت ان کو کافی فائدہ ہوا، اور ابو بکر صدیق اس وقت لاس چل رہے تھے، مارکیٹ جو کاروبار ہے اس حساب سے ابو بکر صدیق لاس چل رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کمپٹیشن کیا کہ آج کے دن مجھے ابو بکر صدیق سے حضور پر مال خرچ کرنے میں بڑھ جانا ہے۔ یہ اچھا کمپٹیشن تھا، اس کو کہتے ہیں ثواب ہے۔ اچھا یہ تو کیا، گھر گئے، جتنا سامان تھا اس کو جمع کیا، اب جتنا تھا جو گھر میں تھا، گودڑیاں 4 تھی تو 4 رکھ دی، تکیے 2 تھے تو 2، یہ چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹی چیز ہے، پیالے 4 تھے تو 4 رکھ دی، گھر کا پورا سامان رکھ دیا، اور سامان رکھ کر اس سامان کے 2 حصے کیے۔ کتنے حصے؟ 2 حصے۔ ایک کو گٹھڑی میں باندھا حضور کی بارگاہ میں، ایک کو اپنے گھر کے لیے۔ اب گھر پر حضرت ابوبکر صدیق گئے تو جو کچھ تھا سب جمع کیا، پیالے جو گھر میں سامان تھا، آدھا نہیں پوری گٹھڑی باندھ لی، اور حتیٰ کہ گھر والے بیٹے بیٹیوں ان سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہننے کے لیے رکھ لو، باقی جتنے کپڑے ہیں وہ بھی جمع کر دو، اور جو زیورات عورتیں پہنتی ہیں سب جمع کیا، اور ایک گٹھڑی باندھ کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے حضرت عمر آ گئے تھے، حضور نے مسکرا کے فرمایا عمر یہ اتنا سب لے کر آ گئے، گھر والوں کے لیے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ تو حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا ہاں یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑ کے آیا۔ اب یہ بات سب نے سنی، حضور نے پوچھا، تھوڑی دیر ہوئے تو ابو بکر صدیق تشریف لائے، ارے اپنے تن کا جبہ بھی حضور کے قدموں میں اتار کے رکھا، اور ایک چادر اوڑے ہیں، ببول کے کانٹے لگے ہیں، وغیرہ وغیرہ لے کر آئے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر، جو سوال عمر سے وہی سوال ابو بکر سے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ یہاں پر ایک عقیدہ ہمیں، ابھی کیرل کے حضرت کہہ رہے تھے کہ عقیدت وہی رکھو جو 1400 سال پہلے رسول اللہ اور صحابہ نے عطا فرمائی ہے۔ سائنس بدل سکتی ہے، لوگوں کی سوچیں بدل سکتی ہے، لیکن جو عقیدت، جو نظریہ اللہ رسول کو ماننے کا اللہ رسول نے عطا فرمایا ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ وہ دین مکمل ہو چکا، دین میں ہمیں واری پھیری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
تو حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو حضرت ابو بکر مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بقیت اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ ہائے 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 واہ واہ، گھر والوں کھڑے حضور کے سامنے، یہاں حضور کے ساتھ یہاں پر ایک عقیدت کی بات کہہ دوں کہ ہم جو یہاں سے سلامی پڑھتے ہیں نا، یہ سمجھ کر نہیں کہ حضور مدینے میں ہے، ہم تو عقیدت سے جانتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو ابو بکر صدیق نے عقیدہ دیا، اور اللہ رسول کو چھوڑ کے آئے، باقی سب لے لیا۔ حضرت فاروق اعظم آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے کہا خدا کی قسم ابو بکر تجھ سے کوئی خرچ کرنے میں دین پر بڑی نہیں سکتا۔ یہ اصل کمپٹیشن ہے۔ آج ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا جس کی جو کیپیسٹی ہو، یہ نہ سوچے کہ پھر میرا کیا ہوگا، وہ وہی سوچے کہ اللہ اور اس کے رسول کافی ہے۔ ہمیں ایک موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے کہا تھا اس کلرہ کی تقریر میں کہ ہمیں دیکھنا ہے 9 تاریخ کو کہ اہل پھلودی میں ہمت کتنی ہے۔ اور آج تو کچھ سے کافی ٹیمیں اور گجرات اور مہاراشٹر کے لوگ بھی آئے، وہ تمہیں چیک کریں گے کہ تم میں ہمت کتنی ہے، ذرا چیک تو کریں کہ ان خود میں پاور کتنا ہے۔ اور یقین اس دن پیر صاحب نے لقمہ دیا تھا کہ انشاءاللہ پاور ہے، ہم دوسری جگہ دیں تو ٹھیک ہے، امید ہے کہ پھلودی خود ہی اپنا کام کر کے دکھائے۔ تو آج دیکھنے کا موقع ہے، میرے خیال جو دے گا دین کے کام میں ویلکم ہے، لیکن آپ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ حضرت پیر صاحب قبلہ یہاں لگا رہے تو بڑا آپ میں ہمت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور راہ دین میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ 2 لفظ کہہ کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آج موقع ہے نا، اور یہ جو دین کے کام ہے نا، اس نیت سے کریں کہ مدینے والے آقا خوش ہو جائے۔ ہمیں کیا ایک نظریہ رکھنا ہے بس کہ حضور راضی ہو جائے، اور حضور راضی ہو گئے تو یہی تو ہے کہ خدا بھی راضی ہے نا۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو حضور کی خوشنودی کے لیے ہم اس پروجیکٹ میں آگے سے آگے بڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوش اور خدمت کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مولانا صدیق صاحب کانلہ گجرات۔